بہت ہی ایک اہم دن تھا اس حوالے سے، کیونکہ ایک تاریخی کیس ہے۔ اس کے اثرات پاکستان کے موجودہ سیاسی، معاشی، سیکیورٹی بحران جو کہ ملک کی تاریخ کا بدترین بحران ہے، اس پر اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، اور یہی معاملہ رہا پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران۔ بہت ہی یہ ضروری کیس تھا، تاریخی کیس تھا، اور یقیناً اس کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل اس کے جب فیصلہ آئے گا تو اس کے اثرات فوری طور پہ کیسے نمایاں ہوں گے۔ اس پورے کیس کی بہت ہی جانفشانی سے، بہت زبردست طریقے سے کوریج کی ہے دو ممتاز سینئر صحافی، اسپیشل کورسپونڈنٹ، سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی اور جناب حسنات ملک، جو پاکستان میں عدالتی امور کے ممتاز ترین سینئر صحافیوں میں سے ایک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ حسنات ملک صاحب، پہلے آپ بتائیے گا کہ ویسے تو یہ معاملہ جب شروع ہوا تھا تو یہ ایک بہت بڑا متنازع معاملہ بن گیا تھا۔ 9 رکنی بینچ جب تشکیل دی چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لینے کے بعد اس پورے معاملے کی، وہ ایک بہت بڑا تنازع بن گیا۔ لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بہت کمال مہارت سے چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ کی جج صاحبان نے اس 9 رکنی بینچ کو، جو ایک انتہائی متنازع معاملہ پورا بن گیا تھا، ایک غیر متنازع بینچ کو جنم دیا، اور 5 جج صاحبان کی اس بینچ نے 2 روز یہ بہت زبردست طریقے سے اس پورے معاملے کی سماعت کی، اور اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ تو گویا جو معاملہ ایک تنازع سے شروع ہوا تھا، ایک تاریخی ہمارا یہ فیصلہ ہونا ہے اس کیس کا، اور یہ تاریخی کیس ہے، وہ اس کی جو اینڈ ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے اس لحاظ سے۔ جی کامران صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جو 2 دن سماعت ہم نے دیکھی، اس میں کوئی کسی قسم کی ہمیں وہ ایک ٹینس ماحول نظر نہیں آیا، اور بڑا سموتھلی سماعت چلی، اور ایسا لگا کہ 5 ججز جو ہیں وہ تقریباً ایک بات پہ تو سارے ایک سیم پیج پہ ہیں کہ جی الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، کس اتھارٹی نے دینی ہے، اور اس بات پہ کہ الیکشن کی ڈیٹ کون سی اتھارٹی، یہ سارے سب کا تھا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ لازمی دینی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ہولڈ کرنا ہے، کل جو فیصلہ آنا ہے کہ کون سی اتھارٹی، گورنر یا صدر پاکستان یا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس پہ مختلف آراء تھیں، کچھ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینی چاہیے، اور بہت سے جو وکلاء تھے وہ ان کا یہ تھا کہ گورنر کو دینی ہے، اگر گورنر نہیں دیتا تو صدر پاکستان دے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں کیونکہ اسمبلی ڈیزالو جو ہے وہ گورنر کے دستخطوں سے ہوئی ہے، تو وہاں گورنر کو دینی ہے۔ تو یہ ایسا جو ہے وہ ایک تاثر تو مل رہا ہے کہ جو ہے وہ مے بی جو ہے وہ کنسنسس سے ہی آرڈر آ جائے، کیونکہ جو سماعت میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ ججز جو تھے وہ کوئی بہت بڑا ان میں اختلاف ہو۔ ٹھیک ہے، اس چیز پہ اختلاف ہو کہ جی میں عامر سعید عباسی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی حسنات صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھا، پہلا بات تو یہ ہے، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت کی پوزیشن ہے، جو کہ نون لیگ کی پوزیشن رہی، جو کا بالکل بھرپور طریقے سے اصرار کیا کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے، اس وقت الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پہلی چیز تو یہ تو بینچ میں کہیں کسی نے اس کو سنا ہی نہیں، اس کو انسنا کر دیا، اور 5 کے 5 نے ایک لمحہ، ایک منٹ کے لیے بھی اس بارے میں یہ بات نہیں کی کہ اس کی کوئی وزن ہے یا اس کی کوئی پوزیشن ہے اپنی جگہ پہ۔ یہ بات درست ہے؟ جی بالکل درست ہے کامران صاحب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران تمام ججز اس بات پر متفق تھے، اور ایون فریقین بھی متفق تھے کہ آئین میں بڑا واضح طور پر یہ درج ہے کہ کسی بھی صورت انتخابات میں 90 روز سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ڈیلے نہیں ہو سکتا، اور اس میں نہ تو کسی صورت تاخیر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسے حالات ہیں ملک میں جس کی وجہ سے انتخابات میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ سو اس بات کے اوپر تو 5 ججز صاحبان جو ہے وہ متفق تھے۔ اب ہے میرا بڑا امپورٹنٹ ایک ضمنی سوال، اور وہی ضمنی سوال یہ ہے کہ اب یہ ہولڈ کرنا ہے، جیسے کہ ابھی حسنات صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی اچھا، پھر یہ تو ہوئی آج بینچ کی پوزیشن، لیکن گراؤنڈ کی پوزیشن یہ تھی کہ الیکشن کمیشن وہ کہتا ہے میں تاریخ نہیں دینا چاہتا، اور بالکل اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ مجھے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام محکموں نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، حکومت پاکستان الیکشن نہیں کرانی چاہتی، گورنر کے پی انہوں نے اسمبلی تحلیل کی، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، پنجاب کے گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے،
کورٹ نے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کراؤ، انہوں نے کہا ہم الیکشن نہیں کراتے. تو کل جب سپریم کورٹ یہ آرڈر کرے گی تو اس کے سامنے تو وہ ہوگا کہ جن فریقین کو وہ آرڈر کریے ماں سوا صدر پاکستان کے، جنہوں نے الیکشن کا ایک آرڈر کیا یا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ 9 اپریل کو الیکشن کرائیں، مگر یہ بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ان کا شاید آرڈر جو تھا مناسب نہیں تھا یا غیر قانونی تھا. آج ان کے وکیل نے بھی کہا کہ وہ ایڈوائس واپس لے رہے. اب کل جب عدالت اپنا فیصلہ دے گی تو اس کو تو پتہ ہے نا کہ نہ گورنر پنجاب الیکشن کرانا چاہتا ہے، نہ گورنر کے پی الیکشن کرانا چاہتا ہے، نہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانا چاہتا ہے، نہ یہ حکومت الیکشن کرانا چاہتی ہے. تو اس بات کو یقینی بنائے گی نا عدالت کہ ان فریقین کو بات کی جا رہی ہے جو الیکشن کسی صورت میں نہیں کرانا چاہتے اور ان کے پاس قوت بھی ہے. کامران صاحب، عدالت جو ہے وہ اس نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ 90 روز سے بات آگے جائے گی تو یہ تو اس کی خام خیالی ہے. لہٰذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بار بار یہ کہا کہ اگر آپ فار ایگزامپل کہ 2 فریقین نے کہا کہ صدر کا اختیار تھا، فار ایگزامپل کہ جیسے اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل تھے عابد زبیری اور سپیکرز کے وکیل تھے، انہوں نے کہا صدر کا اختیار تھا. اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، گورنرز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، الیکشن کمیشن نے کہا گورنرز کا. تو عدالت نے کہا کہ یہ پنگ پونگ بنا دیا آپ نے اس پورے پروسیس کو اور اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تمام فریقین نے. تو عدالت نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ آئین کو کوئی توڑے یا کسی بھی طریقے سے کوئی تاخیری حربے استعمال کرے. سو عدالت بڑے اسپیسیفک آرڈر کرے گی. عدالت یہ یقینی بنائے گی کہ اگر گورنر کو یہ ہدایت دینی ہے کہ وہ مشاورت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ 90 روز کے اندر اندر ہی انتخابات کا اعلان کریں، اگر الیکشن کمیشن کو آرڈر کرنا ہے تو ان کو بھی یہ یقینی بنایا جائے گا کہ وہ ہر صورت 90 روز کے اندر اندر انتخابات کا اعلان کریں. کیونکہ دیکھیے کسی بھی طریقے سے عدالت نے یہ کہا کہ آئین میں یہ واضح لکھا ہے کہ 90 روز سے زیادہ انتخابات میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اگر ایک بات پر ابہام ہے کہ تاریخ کا اعلان کون کرے گا تو اس کو عدالت نے کہا کہ ہم طے کر دیں گے کہ آئندہ بھی نہ تو ابھی اور نہ آئندہ کبھی اس معاملے کے اوپر کوئی ابہام رہے. لہٰذا سپریم کورٹ بڑا واضح طور پر آرڈر کرے گی، کلیئر کٹ آرڈر ہوگا. اور یہ بات سپریم کورٹ نے اپنی 4 سماعتوں میں بڑی واضح طور پر کہی ہے کہ ہم کسی بھی صورت 90 روز سے آگے انتخابات کو نہیں جانے دیں گے.